بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور یہ اس سے منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ وضاحت: معلوم ہوا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے ذاتی نوعیت کے معاملات کی وجہ سے ناراض رہنا درست نہیں، اور اس ناراضگی کا تعلق کسی دینی معاملے سے ہو تو علماء کا کہنا ہے کہ اس وقت تک قطع تعلق درست ہے جب تک وہ سبب دور نہ ہو جائے جس سے یہ دینی ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، اگر وہ اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اسے اطلاع کے ذریعے دور کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے بے رخی نہ اختیار کرو، باہم دشمنی و بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے سلام کلام بند رکھے۔ وضاحت: اسلام نے مسلم معاشرے کی اصلاح اور اس کی بہتری کا خاص خیال رکھا ہے۔ اس حدیث میں جن باتوں کا ذکر ہے ان کا تعلق بھی اصلاح معاشرہ اور سماج کی سدھار سے ہے۔ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، باہمی بغض و عناد اور دشمنی سے باز رہنے کو کہا گیا ہے۔ حسد جو معاشرے کے لیے ایسی مہلک بیماری ہے جس سے نیکیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کرتے، اور جب رکوع کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سجدے میں جانے کے لیے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور جب 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو بھی اسی طرح کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز کے لیے آیا، اس کی سانس پھول رہی تھی تو اس نے یہ دعا پڑھی، اللہ اکبر الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کو سزاوار ہیں، اور ہم خوب اس کی پاکیزہ و بابرکت تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس نے کوئی قابل حرج بات نہیں کہی۔ تب اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے کہا ہے، جب میں جماعت میں حاضر ہوا تو میری سانس پھول گئے تھے، اس حالت میں نے یہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ 12 فرشتے سبھی جلدی کر رہے تھے کہ ان کلمات کو کون پہلے اٹھا لے جائے۔ حمید نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے، جب تم میں سے کوئی آئے تو اطمینان و سکون سے اس طرح چل کر آئے جیسے وہ عام چال چلتا ہے، پھر جتنی رکعتیں ملیں انہیں پڑھ لے، اور جو چھوٹ جائیں انہیں پورا کر لے۔ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل یعنی تہجد کو کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے ایک ایسی چیز کے متعلق پوچھا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے بھی اس کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ،
10 بار لا الہ الا اللہ اور 10 بار استغفر اللہ کہتے اور یہ دعا کرتے، اللہم اغفر لی وہدنی وارزقنی وعافینی، اللہ میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر اور مجھے عافیت سے رکھ۔ پھر قیامت کے دن سوال کے لیے کھڑے ہونے کی پریشانی سے پناہ مانگتے تھے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔